بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 5واں باب ہے کلیات خمسہ، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم متوسط اجناس اور متوسط انواع کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وما بینہما متوسطات ایما بین العالی والسافل فی سلسلۃ الانواع والاجناس تسمى متوسطات، فما بین الجنس العالی والجنس السافل اجناس متوسطۃ، وما بین النوع العالی والنوع السافل انواع متوسطۃ۔ هذا ان رجع الضمیر الى مجرد العالی والسافل، وان عاد الى الجنس العالی والنوع السافل المذکورین صریحا كان المعنى ان ما بین الجنس العالی والنوع السافل متوسطات، اما جنس متوسط ونوع متوسط معا كالجسم النامی۔ ثم اعلم ان المصنف لم يتعرض للجنس المفرد والنوع المفرد، اما لأن الكلام فيما يترتب والمفرد ليس داخلا في سلسلة الترتیب، واما لعدم تيقن وجودهما۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ان دونوں کے درمیان متوسطات ہیں، یعنی عالی اور سافل کے درمیان انواع اور اجناس کے سلسلہ میں ایسی اجناس اور انواع ہیں جن کا نام متوسطات رکھا جاتا ہے۔ جن سے عالی اور جن سے سافل کے درمیان اجناس متوسطہ ہیں، اور اسی طرح نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان انواع متوسطہ ہیں۔ یہ اس وقت ہے اگر ضمیر کو مجرد عالی اور سافل کی طرف لوٹایا جائے، اور اگر اس کو لوٹایا جائے جن سے عالی اور نوع سافل کی طرف جن کو ذکر کیا گیا ہے صراحت کے ساتھ، تو معنی یہ ہوگا کہ جن سے عالی اور نوع سافل کے درمیان متوسطات ہیں، یا تو جن سے متوسط اور نوع متوسط اکٹھی ہے جیسا کہ جسم نامی۔ پھر آپ جان لیجئے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ درپے نہیں ہوئے ہیں جن سے مفرد اور نوع مفرد کے، یا تو اس وجہ سے کہ کلام اس صورت میں ہے جو مرتب ہوتا ہے اور مفرد داخل نہیں ہے ترتیب کے سلسلہ میں، یا پھر اس وجہ سے کہ ان دونوں کے یقین نہ ہونے کی وجہ سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جن سے عالی اور جن سے سافل کے درمیان والی اجناس متوسط اجناس کہلاتی ہیں، اسی طریقے سے نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان والی انواع متوسط انواع کہلاتی ہیں، جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہی والی بات ہے وما بینہما متوسطات، یعنی ان دونوں کے درمیان متوسطات درمیانی اجناس اور درمیانی انواع ہیں۔ شارح کا مقصد اس عبارت کے اندر ہما ضمیر کا مرجع ہے اس کو بتانا ہے۔ لیکن یہ جو ہما ضمیر ہے نا، وما بینہما، یہ جو ہما تثنیہ کی ضمیر ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ اس کے مرجع کے بارے میں دو احتمال ہے۔ اس کے مرجع کے بارے میں جو پہلا احتمال ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مرجع مطلقاً عالی اور سافل ہے۔ مطلب عالی سے مراد جن سے عالی بھی ہو سکتا ہے اور نوع عالی بھی ہو سکتا ہے، بالکل اسی طریقے سے سافل سے مراد جن سے سافل بھی ہو سکتا ہے اور نوع سافل بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جن سے عالی اور جن سے سافل کے درمیان والی اجناس متوسط اجناس ہیں، بالکل اسی طریقے سے نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان والی انواع متوسط انواع ہیں۔ وہ ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، جیسا کہ جن سے عالی ہے جوہر اور جن سے سافل ہے حیوان، ان کے درمیان والی جو اجناس ہیں، ایک ہے جسم اور دوسری ہے جسم نامی، یہ متوسط اجناس ہوں گی۔ بالکل اسی طریقے سے نوع عالی ہے جسم اور نوع سافل ہے انسان، ان دونوں کے درمیان والی یعنی جسم نامی اور حیوان، یہ ہوں گی متوسط انواع۔ دیکھیں یہی بتا رہے ہیں، یعنی عالی اور سافل کے درمیان جو انواع اور اجناس کا سلسلہ ہے، ان کا نام رکھا جاتا ہے متوسط اجناس اور متوسط انواع۔ لہذا جن سے عالی اور جن سے سافل کے درمیان اجناس متوسطہ ہوں گے، اور اسی طریقے سے نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان انواع متوسطہ ہوں گے۔ یہ پہلا احتمال ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ احتمال اس وقت ہے اگر یہ جو ہما ضمیر ہے اس کو آپ لوٹائیں محض عالی اور سافل کی طرف، تو یعنی اس سے مراد جن سے عالی اور جن سے سافل بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد نوع عالی اور نوع سافل بھی ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیں وَإِنْ عَادَ إِلَى الْجِنْسِ الْعَالِي وَالنَّوْعِ السَّافِلِ الْمَذْكُورَيْنِ صَرِيحًا۔ جو ہما ضمیر کے مرجع کا احتمال، ایک احتمال ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، یہاں سے دوسرا احتمال ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہما ضمیر کا مرجع ہے وہ عالی اور سافل نہ ہو، بلکہ ہما ضمیر کا مرجع جن سے عالی اور نوع سافل ہو۔ جن سے عالی اور نوع سافل، اس کا جو ذکر ہے وہ متن کے اندر صراحتاً ہو چکا ہے۔ تو پھر اس صورت کے اندر مطلب یہ بنے گا کہ جن سے عالی اور نوع سافل جس کا تذکرہ پہلے صراحتاً ہو چکا ہے، ان کے درمیان والی جو اجناس ہیں، ان کے درمیان والی جو انواع ہیں، ان کو متوسط اجناس اور متوسط انواع کہا جائے گا۔ ان کی کل پھر 3 صورتیں بنیں گی۔ 3 صورتیں اس طریقے سے بنیں گی کہ کچھ متوسطات ایسے ہوں گی جو فقط جن سے متوسط تو ہوگی لیکن نوع متوسط نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ اب یہ جو جنس ہے، یہ جنس سے متوسط تو ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی جنس ہے اور اس کے نیچے بھی جنس ہے، لیکن نوع متوسط نہیں ہے۔ نوع متوسط اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ نوع عالی ہے، اس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے۔ اور بعض متوسطات ایسی ہوں گی جو جن سے متوسط بھی ہوں گی اور نوع متوسط بھی ہوں گی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے جسم نامی۔ اب یہ جن سے متوسط بھی ہے
کیونکہ اس کے اوپر بھی جنس ہے اور اس کے نیچے بھی جنس ہے، اور اسی طریقے سے نوع متوسط بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر جسم یہ بھی نوع ہے اور اس کے نیچے حیوان یہ بھی نوع ہے، انسان یہ بھی نوع ہے۔ اور بعض متوسطات ایسی ہوں گی کہ جو نوع متوسط تو ہوگی لیکن جنس متوسط نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ہے حیوان نوع متوسط تو ہے، کیونکہ اس کے نیچے بھی نوع ہے، اس کے اوپر بھی نوع ہے، لیکن جنس متوسط نہیں ہے، بلکہ حیوان کیا ہے، وہ جنس سافل ہے کیونکہ اس کے نیچے کوئی جنس نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں اگر آپ یہ جو ہما ضمیر ہے اس کو آپ لوٹائیں جنس عالی اور نوع سافل کی طرف، جس کو متن کے اندر صراحتاً ذکر کیا گیا ہے، تو معنی یہ بنے گا جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان متوسطات ہیں۔ کل 3 صورتیں بنیں گی، وہ کون سی؟ نمبر 1، اما جنس متوسط و نوع متوسط، یا تو ایسے ہوگی کہ جنس بھی متوسط ہے اور نوع بھی متوسط ہے، جیسا کہ جسم نامی یہ جنس متوسط بھی ہے، نوع متوسط بھی ہے۔ اور یا پھر یہ ہوگی کہ یا تو جنس متوسط تو ہوگی، نوع متوسط نہیں ہوگی۔ تیسری صورت کیا ہوگی کہ نوع متوسط تو ہوگی، جنس متوسط نہیں ہوگی۔ یہاں پہ متن کے اندر صرف ایک احتمال ذکر کیا ہے، میں نے آپ کو تینوں احتمال بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، ثم اعلم ان المصنف لم يتعرض للجنس المفرد والنوع المفرد۔ یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ماتن نے انواع اور اجناس کی 3 قسمیں تو ذکر کی ہیں، وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ جنس عالی، جنس متوسط، جنس سافل۔ اسی طریقے سے نوع عالی، نوع متوسط اور نوع سافل۔ ایک اور بھی قسم ہے جس کو ذکر نہیں کیا، وہ چوتھی قسم کون سی ہے؟ وہ چوتھی قسم وہ ہے جنس مفرد اور نوع مفرد۔ اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اب جنس مفرد اور نوع مفرد کیا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں، جنس مفرد اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر بھی کوئی جنس نہ ہو اور اس کے نیچے بھی کوئی جنس نہ ہو، اور نوع مفرد بھی اس نوع کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر بھی کوئی نوع نہ ہو اور اس کے نیچے بھی کوئی نوع نہ ہو۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب باقی 3 قسموں کا تذکرہ کر دیا تو اس چوتھی قسم کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ 2 جواب یہ دیے ہیں کہ دیکھیں، یہاں پر جو کلام کیا جا رہا ہے ان اجناس اور ان انواع کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے جن کے اندر ترتیب ہے، مطلب کوئی عالی ہے، کوئی سافل ہے، کوئی متوسط ہے، اور یہ والی جو اجناس ہیں یعنی جنس مفرد، اور اسی طریقے سے یہ والی جو نوع ہے یعنی نوع مفرد، ان کے اندر ترتیب نہیں ہوتی۔ تو چونکہ یہ اکیلی ہوتی ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی ہوتا ہے، نہ ان کے نیچے کوئی ہوتا ہے، نہ یہ ان کے درمیان میں کوئی ہوتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب اس کے اندر یہ دیا ہے کہ یہ جو جنس مفرد ہے اور نوع مفرد ہے، اس کا وجود یقینی نہیں ہے، جبکہ یہ جو ترتیب وار اجناس اور انواع ہیں، نوع، عالی اور عالی، سافل اور متوسط، ان کا جو وجود ہے وہ یقینی ہے، اس لیے ان کا تو تذکرہ کیا ہے، لیکن جنس مفرد اور نوع مفرد کا وجود یقینی نہیں تھا، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ آپ جان لیں کہ مصنف درپے نہیں ہوئے ہیں جنس مفرد اور نوع مفرد کے، یا تو اس وجہ سے کہ کلام ان اجناس اور انواع کے بارے میں جن کے اندر ترتیب ہوتی ہے، ترتیب آپ کے سامنے ہے، عالی ہوگا، متوسط ہوگا، سافل ہوگا، اور مفرد جو ہے وہ اس سلسلے ترتیب میں داخل نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کے اوپر کوئی ہوتا ہے، نہ اس کے نیچے کوئی ہوتا ہے، نہ اس کے درمیان میں کوئی ہوتا ہے۔ یا پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کے وجود کے یقین نہ ہونے کے سے، دونوں کون سے؟ ایک جنس مفرد اور دوسری نوع مفرد۔ تو یہاں تک جو جنس اور نوع ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو کلی کی تیسری قسم ہے فصل، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔